فاتحہ گئی. جی بسم اللہ.
ਇਹ ਸਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜੀ ਸਰ। ਜੀ ਸਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। आ गया। जी जी सर।
सही बात कर रहे, मेरे बस से नहीं है। बस से चले आना है जी सर। तो आगे सारा इन्हें आ गया जी कोल नहीं आना असराफ आज गल सुनो फोकस कर लोगे ना जोर देगा बस सिर होना कि जिन्ना के नाल इस तरह थले हो जाएगा फिर
नहीं लाओगे थोड़ा सीरियल में भी अपना प्लीज स्टील लाओ ठीक है और बाहर मौलवी साहब कौन है? बस इतना कैसे खा स्पीड में से अपना आज ला सिर्फ बन जाएगी फिर स्पीड बहुत नहीं इनके साथ आए हैं ठीक है बात अच्छे बाबू ना अच्छा अंदर आ गए हाँ जी एक और साहब है मोहम्मद आसिफ नहीं मोहम्मद आसिफ सही उनके मौलवी साथ साहब जी। मौलवी उनके साथ आए हैं सही वो जो पहले भाई आए थे कितों आए थे? रशीदाबाद सही भाई का तेरी के बैग दियो नहीं लबई का नहीं सर हाँ, नहीं सही तू चल बाहर बैठो आ जाओ फिर स्टे तक कोई फायदा ना होया जी सही है अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله किसने चमकता दिन है बशारत सुहानी किसने दी कोई बता दे दरियाओं को ऐसे रवानी नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी जो यकता है कुदरत में वो है मेरा अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का कुरान पढ़ कर दिल को कर लो नूरानी दिल में खुदा का नाम बसा कर बात को कर लो नूरानी नेक बनो ऐ दोस्तों काम करो सब रहमानी सूरज के शोले भी कहते अशर की शिद्दत है बाला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कम कर
سرکار دیے گل سارے سرکار دیے گل سارے سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ دیدار دیے بخشش وچ دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں مرشد پاک کا کس وجہ کیا محبت رسول کی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے معزز حاضرین حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اس کا مطلب ہے جب تک بندے کو حضور کی محبت نصیب نہیں ہوتی اس وقت تک بندہ پست ہے ذلیل و خوار ہے جو ہی بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو بندہ بالا تر ہو جاتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے غلام تھے وہ آپ پہ بڑے ظلم کرتا تھا تپتی ریت پہ لیٹا دیتا تھا سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا ایک دن حضور کریم نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر جاؤ اور میرے بلال کو خرید کے لے آؤ حضرت صدیق اکبر تشریف لے گئے جا کے قیمت پوچھی اس نے 3 گنا زیادہ قیمت بتائی آپ نے فوراً ادا فرما دی وہ بندہ کہتا ہے کہ اے صدیق اکبر میں تو آپ کو بڑا تجربے کار تاجر مانتا تھا لیکن آپ نے ان کے لیے اتنے پیسے دے دیے تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا خدا کے بندے تو ان پیسوں کی بات کرتا ہے میں تو آج یہ سوچ کے آیا تھا کہ اگر آج ان کی خاطر مجھے تیرا غلام بننا پڑتا تو میں بن جاتا لیکن انہیں آزاد کروا لیتا خرید کے حضور کریم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیے گئے جب فتح مکہ کا موقع آیا حضور کریم نے فرمایا بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان پڑھو حضرات اب ذرا غور فرمائے کہاں وہ ریت پہ لیٹنا کہاں وہ سینے پہ پتھر رکھا جانا کہاں وہ ظلم و ستم سہنا اب کہاں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں یہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے جب بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کے کچھ فائدے ہیں سب سے پہلا فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو مکمل کامل ایمان نصیب ہو جاتا ہے بندہ ایمان والا ہو جاتا ہے حضور کریم نے خود ارشاد فرمایا اے عمر بتاؤ مجھ سے کتنی محبت ہے وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ نہیں باقی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا عمر ابھی کچھ نہیں پھر نظر کرم ڈالی محبت عطا فرمائی تو اسی لمحے حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا تو حضرات ایمان کی بنیاد محبت رسول ہے اور وہ محبت میرے نبی پاک خود عطا فرماتے ہیں تو محبت کا فائدہ ہے کہ بندے کو مکمل کامل ایمان نصیب ہو جاتا ہے مولوی صاحب نے محبت کا دوسرا فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ حشر میں اور جنت میں نبی پاک کے ساتھ ہوگا ایک صحابی حاضر ہوئے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی کیا تیاری کی ہے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیاری نہیں ہے فرمایا پھر تیرے پاس ہے کیا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا بس تو پھر خوش ہو جا کل جہاں میں ہوں گا میرے ساتھ ہی تو ہوگا تو حضرات محبت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندہ حشر میں اور جنت میں نبی پاک کے ساتھ ہوگا تو جب بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں سب سے بڑی جو محبت کی بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا دیدار چاہتا ہے اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے ان کی زیارت کا شوق رکھتا ہے حضور سیدنا صدیق اکبر یہی دعا فرماتے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ اقدس اور میری آنکھیں ہو بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا محب ہے میرے نبی پاک کا تو آپ فرماتے کہ ہم ہر لمحہ
اپنے محبوب کا چہرہ دیکھتے ہیں اور نئی سے نئی نعت پڑھتے ہیں تو یہ محبت کی نشانی بن گئی کہ بندہ اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے، ان کی زیارت چاہتا ہے۔ اس سے اگلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کسی دا عاشق ہوئے او گل و سیدھی کردہ، سو سو مکر بہانے کر کے او دی مرنے مردا۔ جس طرح کہ رب تعالیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرماتا ہے تو اللہ اپنے ہر لمحہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر، تو وہ اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے اگلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو اپنے محبوب میں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ حضور کریم کے سامنے یہ شعر پڑھا گیا، یا رسول اللہ خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور منزہ پیدا فرمایا۔ تو یہ بھی محبت کی نشانی بن گئی کہ بندے کو اپنے محبوب میں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ اس سے اگلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور کا نام ناموس گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو بندہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے، ساتھ درود شریف پڑھتا ہے۔ ایک دن حضرت بلال نے اذان پڑھی، صدیق اکبر سرکار نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگائے، ساتھ درود شریف پڑھا۔ حضور کریم نے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ جو میرے اس دوست کی طرح کرے گا وہ دوڑتا ہوا میرے پیچھے جنت میں آ جائے گا۔ حضرت مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہی بندہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے، ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، اسی لمحے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حضور کی شفاعت مل جاتی ہے اور بندہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یہ کام تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ تو یہ محبت کی نشانی بن گئی کہ بندہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے، ساتھ درود شریف پڑھتا ہے۔ حضرات یہ تو تین اس سے اگلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ بندہ حضور کی شریعت مطہرہ کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے۔ جو حضور کریم نے ارشاد فرمایا وہ اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضرات یہ تو تین نشانیاں پہلے تھے فائدے۔ پانچ لاکھ لگا کے باقی اور ہم لے لیں۔ جی سو ہی ہے سو ہے تو جب بندے کو حضور کی محبت، یہ تو تھی نشانیاں پہلے تھے فائدے۔ اب محبت آتی کہاں سے ہے؟ ایک یہودی لڑکا تھا، اس کے باپ نے اسے سارے خزانے دکھائے، ساتھ ایک ڈبی بھی دکھائی، کہا بیٹا یہ ڈبی نہیں کھولنی، خزانے سارے تیرے ہیں۔ باپ صاحب کہیں باہر چلے گئے، بیٹے کو جستجو پیدا ہوئی، اس نے ڈبی کھولی، اس میں کلمہ شریف لکھا ہوا تھا، اس نے پڑھ لیا، اسے حضور سے محبت ہو گئی۔ باپ صاحب واپس آئے، ہاں بھائی ڈبی تو نہیں کھولی؟ وہ عرض کرتا ہے جی میں نے تو ڈبی کھول لی ہے، اس میں کلمہ شریف لکھا ہوا تھا، میں نے پڑھ لیا۔ تو اس کے باپ صاحب غصے میں آ گئے، اپنے غلاموں کو بلایا، کہا اسے میری زمینوں پہ لے جاؤ، سارا دن مشقت کراؤ، رات کو ہتھکڑیوں بیڑیوں سے باندھ دو۔ کچھ ہی دن سلسلہ ایسے چلتا رہا۔ ایک دن ہتھکڑیاں بھی خود بخود کھل گئیں، بیڑیاں بھی خود بخود کھل گئیں اور حضور کریم کی طرف آگا۔ جبریل امی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ کا ایک عاشق آپ کی طرف آ رہا ہے۔ فرمایا جبرائیل نہیں، اس وقت تک اس بچے نے مجھ سے محبت نہیں کی تھی جب تک کہ پہلے میں نے اس سے محبت نہیں کی، میری محبت کے صدقے میں اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ یہ میرے نبی پاک کا حضرات احسان ہے کہ آپ نے اس بچے کو محبت عطا فرما دی۔ لیکن قانون کیا ہے، اصول کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جاہلیت کی موت کا علماء کرام سے پوچھا کہ کیسی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ابو جہل مر گیا اور وہ بندہ مر گیا جس کی بیعت نہیں ہے، جو بے پیرا مر گیا وہ ایسے ہی ہے جیسے کافر مر گیا۔ تو حضرات میرے مرشد کریم نے لاہور میں ارشادات فرمائے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ صفر ہیں، یہ قبول تب ہوتے ہیں جب حضور کی محبت کا ایک ساتھ لگ جائے۔ یہ صفر ہے، قبول کب ہوتے ہیں جب حضور کی محبت کا ایک کا ساتھ لگ جائے۔ تو وہاں ایک حضرت صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہیں ذرا یہ بات پسند نہ آئی، کہتے ہیں کلمہ کیسے صفر ہو گیا، نماز کیسے صفر ہو گئی؟ تو یہ بات ان کے دل میں رہی۔ تو رات کو جب سوئے تو قسمت جاگ گئی، حضور کریم خواب میں تشریف لے آئے۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک مسئلہ سنا ہے، ہضم نہیں ہو رہا۔ فرمایا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صفر ہے، جب تک آپ کی محبت کا ایک ساتھ نہ لگے یہ قبول نہیں ہوتے۔ تو حضور کریم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے جو فرمایا ہے وہ حق فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا منافق کی نمازیں کدھر گئیں، اور منافق کے روزے کدھر گئے، میرے ساتھ جہاد کرنا کدھر گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اب میں اس میں ایک تبدیلی کرتا ہوں۔ جی یا رسول اللہ فرمائیے۔
آپ نے ارشاد فرمایا وہ ایک تیرا پیر ہے لگاتا میں ہوں. تو حضرات وہ ایک تیرا پیر ہے لگاتا میں ہوں. ساتھ ایک منقبت سکھائی سونے پیر دے رنگ رنگیواں شالا میں بھی سہاگن تھیواں. جو آپ کے لیے ہے میرے لیے ہے کہ میرے ساتھ ساتھ دے وچ خامی کرو غلطیاں معاف تمامی جام عشق شراب میں پیواں شالا میں بھی سہاگن تھیواں. تو حضرات یہ محبت کی نشانیاں بھی اسی میں ہی ہے, محبت کے فائدے بھی اسی کو ہی ہوں گے جس کے گلے میں کسی شیخ کامل کی بیعت کا توق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیعت ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیعت ہے اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اور صحیح میری خواہش ہے کہ مرشد کا کی فائدہ ہے جناب مہربانی فرما دیں. نہیں کہہ رہے کہ میری خواہش ہے مرشد کا جو فائدہ ہو تسی بیان فرما دیو. میں نہیں وہ بول سکتا, کھانسی آ جاتی. جی جس طرح کہ ایک میں نے عرض کی کہ جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. تو یہ بیعت کا فائدہ ہے کہ بندہ ادھر بیعت کی ادھر جنتی ہو گیا, یہ بیعت کا فائدہ ہے. تو مرشد پاک کا یہ کرم ہے, نہ حشر میں نہ دنیا میں نہ قبر میں, ہر جگہ مرشد کریم سر پہ ہے. تو جس کا پیر نہیں ہے اس کا شیطان پیر ہے, یہ بھی حدیث پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بیعت ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, وہ تو بس مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء میرے پیر طریقت پہ بے حد سلام. آواز سے تو کر پھر وہ ڈال دے دے. آمین. الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے, نظر عنایت فرمائے, سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے, انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے, ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے, میں خوشیاں عطا فرمائے, عمر لگ جائے میری میرے پیر کو, ان کا سب گھرانہ سلامت رہے. آمین یا رب العالمین. دعا کر کوئی کر لو, حکم ہے کرا دو, حکم دو کوئی جو ہے کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بال غم مغرق خذ بی سیلنا اشکالنا. قوت عشق سے پست کو بالا کر دے, نہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. پیچھے دیکھو تو پہلے من جائیے یا رسول اللہ, کرم کی بھیک میرے تو یاد بنتی ہے, حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے. مولا بے حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر دامت برکات والیاں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما, صحت والی تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما, اہل خانہ دے کروڑا رحمت عطا فرما, اہل سارے سلسلے دے بندیاں نیک حاجات کے ہمیں پورے فرما, بے اولادوں صالح نیک صالح اولاد عطا فرما. مولا اہل خانہ دے کروڑا رحمت فرما. مولا بھیج نبی پاک دے درود جتنا تیرے نزدیک ادنا نہ شمار, جتنے درختوں کے پتے پانی کے قطرے نے تے درے نے, اتنی تیری رحمت ہے جتنا تیرا فضل ہے. مولا جو صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا ابدا کثیرا کثیرا. مولا
فلسطینیاں دے مجاہدین نو مسلماناں نو مدد فرما غیب دی مدد فرما انہاں نوں مدد فرما اور کرم کر دے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا